الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں یہ 9واں آیت ہے سورہ بقرہ میں، یہ 9واں آیت نمبر 9 کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو تمہارے اوپر سود کا کچھ حصہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اگر تم پکے مسلمان ہو تو جو بقیہ تمہارے اوپر سود کا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم لوگوں نے سود سے توبہ کیا تو تمہارا جو اصل سرمایہ لگا ہوا ہے وہ واپس مل جائے گا۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے۔ یہ جو رکوع ہے جس میں یہ آیت موجود ہے، یہ 7 آیتیں ہیں۔ ان 7 آیتوں میں اللہ نے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ سود کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر وہ قرض جو نفع کی شرط لگا کر کسی کو دیا جائے وہ سود بن جاتا ہے۔ 1000 روپے دیا، 1500 روپے کی بنیاد پر کہ واپسی پر 1500 روپے لوں گا، یہ سود ہے۔ اور اس زمانے میں یہ کاروبار بڑا چلنا پہ قبیلے اس کو کرتے تھے، قریش والے، خصوصاً کے اپنے خاندان کے کئی لوگ ایسے تھے جو سودی کاروبار کرتے تھے، قرضہ دیتے تھے لوگوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ان آیات کے جب اعلان کیا تو آخر میں فرمایا کہ سب سے پہلے میں بنو ہاشم کے سود کو ختم کر دیتا ہوں، میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اعلان کرتے گئے اور لوگوں سے کہا کہ اب یہ سود قیامت تک حرام ہے، سودی کاروبار مت کرو۔ یہ 7 آیتوں میں ایک آیت یہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو تمہارے اوپر سود کے کچھ حصے باقی ہیں ان کو بالکل چھوڑ دو۔ اگر سود کا کوئی حصہ موجود ہے تو اس کو ختم کر دو اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر سچے مسلمان ہو تو سود کو چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، اپنے اوپر رہنے نہیں دینا۔ لیکن اگر تم لوگ اس سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھو اس کی وجہ سے فائدہ تو کبھی نہیں ہوگا، اللہ و اللہ کے رسول خود تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ ایسی دھمکی ہے کہ کسی بھی گناہ پر یہ دھمکی نہیں ہے کہ میں اور میرے رسول اس کے خلاف جنگ لڑیں گے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ یہ میں حیران ہو جاتا ہوں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر تو حاصل کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کتنا خوبصورت نعرہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب سے اس کو لیا 2 کام یہاں نہیں ہوئے۔ تعلیم کو وہی انگریزوں والے ہی ہم نے چھوڑا ہے، اس میں 1 پیسے کا اضافہ نہیں کر سکے۔ یہ یونیورسٹیوں کے نام پر اربوں روپے ضائع کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ کوئی بہترین سائنسدان ہماری یونیورسٹیاں میں نہیں دے سکے ابھی تک، کوئی بڑے جو نا بڑے ریفارمر ہمیں نہیں دے سکے۔ دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ تعلیم کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا۔ اسی لیے تو جو نا ہمارے پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ کالج، پرائیویٹ یونیورسٹیز ان کی موجیں ہو رہی ہیں، پیسے بھی ان کے چلے جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تعلیمی نظام بھی کوئی نہیں ہے۔
دوسری معیشت ہے. معیشت کو شروع سے لے کر آج تک کسی نے چھیڑا ہی. علماء نے اس کے خلاف ورد کیا ہے اور لوگوں نے باقاعدہ سود کو ختم کر کے اسلامک معیشت کو باقاعدہ کتابی شکل میں دستاویز تیار کر کے دیتے رہے. اور جب بھی جو ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیاستدان آگے آ جاتے ہیں کہ بھائی سود کو ختم نہیں کر سکتے، سود کے ساتھ تو ملک کی خوشحالی وابستہ ہے. مجھے یہ بتائیں، جو رب انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ کہے کہ بھائی سود نہیں کھانا، اگر تم نے سود کھایا تو میں خود تمہارے خلاف جنگ لڑوں گا، یہ خوشحالی کیا کرتے ہیں؟ خوشحالی نہیں آئے گی. سود کے ساتھ خوشحالی کبھی نہیں ہو سکتی. تمام بینکوں میں سود کا نظام ہے، پورے پاکستان کی معیشت سود پر کھڑی ہے. ہر جو نا دھندے کو، اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس کبیرہ گناہ سے انسان کو دور کیا جائے، انسان کو روکا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، لکھانے والا، سود کے کاروبار کے ساتھ منسلک 7 بندوں پر اپنی اور اللہ کی لعنت بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو سود کھاتے ہیں. پہلے تو بینگوں میں ہوا کرتا تھا، اب وہ اتنا عام کیا گلی کچھوں میں حضرت جی 2 کام عام ہو گئے. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نیشت کر کے جو نا اندر سے جب چلے جاتا ہوں کبھی، جو عام ہو چکا ہے. میں گلی کچھوں میں لوگ جوا کھیلتے ہیں تاش کے پتوں پر، اور سود عام ہے. ہر گلی میں جو نا سود کا بازار کا. عام مسلمان بھی ایک دوسرے کو قرض حسنہ دینے کے بجائے سود پر قرضہ دیتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ قرض حسنہ کا کتنا بڑا اجر ہے. یاد رکھیں، صدقات خیرات کا اجر 10 گنا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر آپ نے کسی مسلمان کو ضرورت کے مقابلے میں قرض دیا، خدا کی قسم 1000 کو 18000 کر کے اللہ واپس کرے. صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم. حضور نے فرمایا کہ قرض حسنہ دینے والے مسلمانوں کو اللہ 18 گنا اجر عطا فرمائیں گے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ابن کثیر نے اس آیت کے تحت سنائی ہے. بات تو لمبی ہو جائے گی، مختصر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے حساب کے لیے. ہاں بھائی بتاؤ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ آگے سے کہا اللہ نہیں، کوئی نیکی نہیں میرے پاس. اللہ کیا سوچو، وہ پھر سوچتا رہے گا کہ اللہ نے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے زندگی میں. پھر اللہ کہے کہ اور سوچو. تیسری مرتبہ اللہ خود اس کو یاد دلائیں گے، میرے بندے دنیا میں تمہارا کاروبار تھا؟ تو کہ یا اللہ میرا تھوڑا سا چھوٹا سا کاروبار تھا. تو آپ کاروبار میں کیا کرتے تھے؟ کہیں گے یا اللہ ایک کام میں کرتا تھا. امیر اور غریب لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے. غریب اگر قرضہ لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا تو میں اکثر و بیشتر اس کو معاف کر دیتا تھا، اور امیر کو میں مہلت دیا کرتا تھا. 1 مہینے کے بعد اگر امیر کے پاس پیسہ رہنے کی کوئی بات نہیں، اگلے مہینے دے دے، اگلے مہینے نہیں تو اگلے مہینے دے دے. میں غریبوں کو معاف کرتا تھا قرضہ، امیروں کے لیے قرضے میں مہلت دیتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے یہ دونوں میری صفات ہیں. کیا ہے؟ معاف کرنا بھی میری صفت ہے، مہلت دینا بھی میری صفت ہے. دنیا کے گناہ گاروں کو میں روزانہ مہلت دیتا ہوں، اپنے بندوں کے گناہوں کو میں روزانہ معاف کرتا ہوں. میری ان صفات میں میرے بندے تم مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تمہارے اندر اس صفت کی بنیاد پر ساری زندگی تمہاری گناہوں میں گزری ہے، میں اس نیکی کی وجہ سے تجھے آج جنت میں بھیج رہا ہوں. یہ صحیح حدیث ہے، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ ایک نیکی ہے قرض حسنہ کی. اس قرض حسنہ کی وجہ سے 100% گناہگار آدمی جنت میں جائے گا، اللہ کی رحمت شامل ہوتے ہیں. تو غریب سے، اس کی ضرورت سے، اس کی محتاجی سے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے. جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں قرض حسنہ دے کر، اللہ اس قرض حسنہ کا روزانہ کے حساب سے صدقے کا اجر لگا دے دیتا ہے. صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی دوسری ضعیف روایت میں آپ کو نہیں سنا. حضور نے فرمایا قرض حسنہ دینے والا، مسلمان کو قرض حسنہ دینے والا، جب تک اس کا قرض حسنہ مسلمان واپس نہیں کرتا
اتنے پیسوں کی اتنے چیزوں کے صدقہ خیرات کرنے کے اجر روزانہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے 1,00,000 روپے دیا، 10 سال تک اس بندے نے ادا نہیں کر سکا، خدا کی قسم 10 سال روزانہ کے حساب سے 1,00,000 روپے صدقے کا اجر اللہ لکھ دیتا ہے، وہ بھی 1 گنا نہیں 18 گنا کر کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو سود کو میں نے حرام قرار دیا، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، سود سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اگر آپ دور نہیں رکھیں گے تو خوشحالی کبھی نہیں آئے گی، میں اور میرے نبی تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول خلاف ہو جائے تو انسانوں کو بچنا کہاں ہے؟ یہ دنیا کی معیشت کہاں بچے گی؟ یہ دنیا کے دنیا میں سودی نظام کے کرنے والے لوگ کہاں بچیں گے اللہ کے عزت سے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم توبہ کرو، سود سے توبہ کرو گے تو تمہارا اصل رقم جہاں لگی ہے وہ اتنی رقم آپ لوگوں کو واپس مل جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، اسلامی معیشت 2 چیزوں پر کھڑی ہے، اسلامی معیشت 2 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ نہ تمہارے اوپر ظلم ہو نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ کتنا خوبصورت ہے بھائی، ظلم سود کیا ہے؟ مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ظلم عظیم ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موقوف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں، اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی محرم رشتہ دار کے ساتھ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا سود کا ایک چھوٹے گناہ حصے کا گناہ ملتا ہے۔ یہ ہمیں تو برباد کر دیا لوگوں نے ایسا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا بھائی ہماری کوشش کرو کہ اپنے رزق کے معاملے میں سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ پیسوں میں بھی ممکن ہے اور یہ سونا چاندی میں بھی ممکن ہے، اور یہ جو نا یہ گندم دے کر لینا، جو دے کر لینا، چاول دے کر لینا، ان میں بھی جو نا بھائی پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے ربا اور سود کو بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک سود حرام ہے، اس کی حرمت پہ یقین رکھنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ ہائے ہائے کیا خوبصورت بات ہے بھائی، جس کا ہم مسلمانوں نے زندگی سے ہی نکال دیا، وہ آگے لڑائیاں اسی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت کے لیے کسی کو قرض دو فاکتبوہ، اس کو لکھ کر رکھو۔ کیا کرو؟ اس کو لکھ کر رکھو۔ میرے ایک عزیز رشتہ دار جو نا وہ آرمی سے ریٹائر ہو کر آیا، بڑا نیک آدمی تھا، ٹھیک ٹھاک پیسے لے کر آئے، گاؤں کے لوگوں نے اس سے قرضہ لینا شروع کیا، کسی نے لیا کسی نے لیا۔ اس ایک بندے نے ایک کو بھی لکھ کر نہیں رکھا تھا، اچانک شکار پر گیا تھا، پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا۔ حضرت جی 1 روپے بھی کسی نے واپس نہیں کیا۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، دونوں غلط ہیں۔ ان مسلمانوں نے جنہوں نے لکھا انہوں نے بھی نہیں لکھا، لکھ کر نہیں رکھا تھا قرضہ لینے والے، اور یہ دیتے وقت بھی لکھ کر نہیں تھا، گواہ نہیں قائم کیا تھا۔ اس کے یتیموں پر جو نقصان ہوا وہ حد سے زیادہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرضہ دو اس کو لکھو، اور اللہ نے جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھے اور دے رہا ہے وہ اس کے اوپر گواہ قائم کرے، تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ مالی معاملات میں لکھ کر رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ اقرار نامہ جس کو کہتے ہیں، اس کو لکھنے کا 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے لوگ قتل تک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ جو نا لڑائی جھگڑے پر اترتے ہیں۔ تو اللہ مسلمانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھتے، اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑے نہ، یہ اپنے معاملات کو لکھ کر محفوظ کرے۔ آگے یہ سورہ بقرہ کی سب سے لمبی آیت ہے، سب سے قرآن کی لمبی آیت، جس میں اللہ نے قرض دینے اور لینے کے بارے میں تفصیلی حکم دیا ہے کہ جب بھی قرض دیں اور لیں اس کو لکھ کر رکھیں، اس پر گواہ جو نا متعین کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پورا خیال رکھیں، اس کا انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرض کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، آپ دریافت کر سکتے ہو علماء کے ساتھ۔ ہمارا تو یہ 10 منٹ کا ہے، تو ہمارے ابھی تک 10 آیتیں مکمل ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں 10 آیتیں ایسی ہیں
جن پر یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ مکمل ہو گئی، لیکن ایک چھوٹی سی گفٹ آپ کو دے رہا ہوں، آپ آخری جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان کو زندگی کا حصہ بنائیں، گزارش کرتا ہوں، بہت خوش ہو جائیں گے۔ دنیا میں فائدہ یہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین، سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات، دنیا میں فائدہ یہ کہ پڑھنے والے کے کام اس کی مرضی کے مطابق اللہ پورا کریں گے، اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے، اور آخرت میں اتنا اجر ہوگا، اتنا اجر ہوگا کہ ہماری سوچ سے زیادہ ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اندر 10 آیتیں ایسی تھی جن میں یا ایھا الذین کے ساتھ اللہ نے خصوصی مسلمانوں کا حکم دیا۔ ایک میں آپ نے سنا سود کی حرمت اور اس سے بچنے اور اس کو چھوڑنے کا حکم دیا، دوسری میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھے فرمایا جب بھی قرضہ لیں یا کسی کو قرضہ دیں اس کو لکھیں بھی، اس پر گواہ بھی قائم کریں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ خوبصورت احکامات تھے، معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا واعف عنا واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا يا ارحم الراحمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد۔